السلام علیکم، میں ہوں حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں حمید الیکٹریشین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ گھر پر ہی ایکسٹینشن بورڈ خود کیسے بنائیں، بجائے اس کے کہ آپ بازار سے منگوائیں یا چائنا کا ایکسٹینشن بورڈ خریدیں، جو کہ اکثر بہت ناقص قسم کے ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں اکثر سلور کے تار لگے ہوتے ہیں جو کہ بہت جلد خراب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ یہ چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں خود بازار سے پرچیز کر کے گھر پر ہی آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں۔ تو دوستو، میں آپ لوگوں کو بہت ہی آسانی سے سمجھاؤں گا کہ اس کے لیے کیا کیا چیزیں آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ کے پاس یہ ایک بورڈ ہونا چاہیے جو کہ پلاسٹک کا بنا ہوتا ہے، اور یہ بند بورڈ ہونا چاہیے۔ جو بورڈ بیک سائڈ سے کھلا ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بورڈ آپ کو الیکٹرک کے دکان سے آسانی سے مل جائے گا۔ تو دوستو، اس کے اندر 5 ہول بنا ہے، کیونکہ اس کے اندر میں نے 3 ساکٹ اور 2 بٹن لگانے ہیں۔ دوسرے نمبر پر چاہیے 2 بٹن یعنی سنگل وے سوئچ، کیونکہ اس بورڈ میں 2 سوئچ استعمال کر رہا ہوں۔ اور اس طرح 3 پلگ یعنی ساکٹ چاہیے، جس میں یہ 2 سوراخ ہے، اس کو ساکٹ یا پلگ کہتے ہیں، اور یہ میں 3 استعمال کر رہا ہوں۔ دوستو، اس کے بعد آپ کو چاہیے ایک تار جو کہ خالص کاپر کے بنے ہوئے ہو، اور یہ تار ڈوئل کیبل کے ہونا چاہیے، جس کے اندر 2 وائر ہوتے ہیں، یعنی ایک تار اور اس کے اندر 2 وائر ہوتے ہیں۔ دوستو، میں ایک بار پھر آپ کو بتاؤں کہ یہ تار ہمیشہ کاپر ہی لینے ہیں، کیونکہ اگر آپ سلور کے تار لیتے ہیں تو آپ کا یہ ایکسٹینشن بورڈ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا۔ تو اس کا پتہ آپ لوگوں کو کیسے چلے گا کہ یہ تار کاپر کے ہے، سلور کے ہے یا ایلومینیم کے؟ تو اس پر میں نے پہلی ویڈیو بنائی ہے، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کاپر اور سلور وائر کا پہچان کر سکتے ہیں۔ اور دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس تار کے دوسری سائیڈ کو 2 پین شو لگا ہوا ہے، اور جو ٹول ہم استعمال کرے گی تو وہ ایک پلاس اور ایک اسکرو ڈرائیور اگر آپ کے پاس ہے تو یہ بورڈ بنا سکتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ جتنی بھی ساکٹ اور سوئچ ہے وہ ہم اس بورڈ کے اندر لگا لیتا ہے، اور اس کی ترتیب آپ اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ میں یہاں پر 2 ساکٹ لگا لیتا ہوں، پھر 1 بٹن اور پھر 1 ساکٹ، اور اس کے بعد دوسرا بٹن لگا لیتا ہوں۔ تو چلتے ہیں، اس کو لگا لیتے ہیں۔ دوستو، اس کو لگانے سے پہلے ان ساروں کے یہ والے نٹ کو نکالنا ہے۔ دوستو، میں نے یہ نٹ اتار لیا ہے۔ اب میں ان ساکٹ اور سوئچ کو اس بورڈ کے اندر لگا لیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے اس سائیڈ کو 2 ساکٹ لگا لیتا ہوں، اس کے بعد یہاں پر بٹن کو لگا لیتا ہوں، اس کے بعد یہاں پر پھر 1 ساکٹ لگا لیتا ہوں، اور اس کے بعد 1 سوئچ لگا لیتے ہوں۔ ان کو اس طرح لگانے کے بعد ان کے جو نٹ ہے اس کو واپس لگائے گی تاکہ یہ واپس نہ نکلے۔ اس کے بعد ہم کو اس طرح کے وائر چاہیے جس کے ذریعے ہم اس کے وائرنگ کریں۔ یہ جو بھی کلر کے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ریڈ بھی ہو سکتا ہے، بلیک بھی ہو سکتا ہے، جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو۔ میں یہاں پر 1 کالا اور 1 ریڈ استعمال کر رہا ہوں، لیکن آپ 1 کلر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ صرف پہچان کے لیے ہے، اس وجہ سے اس کو مختلف رنگوں میں تقسیم کی جاتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ پیس کون سا ہے اور نیوٹرل کون سا ہے۔ عموماً ریڈ کلر پیس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بلیک کلر نیوٹرل کے لیے۔ اب سب سے پہلے سیٹ اپ وائرنگ کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ اس ساکٹ اور سوئچ کے سارے اسکرو جو ہے وہ کھول لینے ہیں۔ دوستو، یہ جو وائر ہے اس کو پہلے اس بورڈ میں اس طرح اس سوراخ میں سے گزار کے اس کو
यहाँ پر ایک گھٹان دینا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے جب تار پر کوئی پورس آ جائے یا اس کو اگر لٹکانا ہو تو یہ وائر چونکہ اسکرو میں لگے ہوتے ہیں تو اس گھٹان کی وجہ سے یہ اسکرو والی جگہ پر زور نہیں آئے گا اور نہیں نکلے گا۔ تو دوستو یہ 220 وولٹ آپ کا آ رہا ہے، یعنی اس مین وائر میں سے 220 وولٹ جو ہے وہ اس وائر میں آ رہے ہیں، جو کہ ایک اس کا پیز تار ہے اور دوسرا نیوٹرل وائر ہے۔ تو دوستو آپ کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ پیز تار ہمیشہ سوئچز میں لگتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بورڈ میں ہم نے 2 سوئچز لگائی تھی، تو یہ پیز وائر جو ہے یہ ہم نے ان 2 بٹنوں کو لگانا ہے۔ تو ہم پیز والے تار پہلے سوئچ کے نیچے والے سائڈ پہ لگائے گی اور اس کے بعد دوسرے سوئچ کے نیچے والے سائڈ سے کنیکٹ کرے گی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیز ہم نے اس سوئچ کو دیا ہے اور یہاں سے دوسرے سوئچ پر دینے کے لیے میں تار کا ایک چھوٹا سا پیس استعمال کروں گا۔ اب یہ پیس جو ہے یہ ہم اس بٹن کے نیچے سائڈ کو دے گا اور یہاں سے اس وائر کے ذریعے دوسرے سوئچ پر آ جائے گا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو پیز وائر ہے وہ اس سوئچ کے ان پٹ پہ آئے اور یہاں سے دوسرے سوئچ کے ان پٹ کے اوپر آ گئی۔ یہ پیز وائر آپ نے یہاں تک لگانا ہے اور اس کے ساتھ جو یہ نیوٹرل وائر ہے تو آپ کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اس کو آپ ان سوئچوں کو نہیں دینا ہے۔ اب دوستو یہ پیز وائر اس سوئچ کے ان پٹ پہ بھی آ رہے ہیں اور اس سوئچ کے ان پٹ پہ بھی آ رہے ہیں۔ اب چونکہ اس ساکٹ کو ہم نے اس بٹن سے کنٹرول کرنا ہے تو ہم یوں کریں گے کہ اس ساکٹ کے ایک سائڈ سے وائر نکال کر اس ساکٹ کے ایک سائڈ پر لگا دے گی۔ اس سے یہ ہوگا کہ جیسے ہم اس بٹن کو آن کریں گے تو اس کے بعد یہ جو پیز ہے یہ اس سوئچ کے اندر سے ہوتا ہوا اس وائر کے ذریعے اس ساکٹ میں آ جائے گا اور اس طرح اس بٹن سے یہ والی ساکٹ کنٹرول ہوگی۔ اور یہ جو تینوں ساکٹ ہے اس کے دوسرے سائڈ پر ہم نے نیوٹرل دے دینا ہے، یعنی یہ جو سپلائی کا نیوٹرل ہے یہ ڈائریکٹلی ان تینوں ساکٹ کے ایک ایک سائڈ کو پہنچانی ہے۔ تو چلتے ہیں اس کے یہ نیوٹرل وائر پہلے لگا لینے ہیں۔ یہ سپلائی والی وائر آپ نے اس ایک ساکٹ کو دینے ہیں اور پھر ایک لمبے وائر کے ذریعے ان تینوں کے ایک ایک سائڈ میں کامن کر دینے ہیں تاکہ یہ نیوٹرل وائر اس ساکٹ میں اور اس کے بعد ان دونوں ساکٹ کے اندر چلے جائے۔ تو دوستو اب یہ نیوٹرل وائر جو ہے اس کو ہم اس پہلے والے ساکٹ کے اندر اس طرح سے انسرٹ کر لیتے ہیں اور اب یہ ایک وائر اس طرح کے شپ دے دی ہے اور یہ اس نیوٹرل کو یہاں سے آگے ان دونوں ساکٹ کے ساتھ کامن کر دیں گے۔ چونکہ میں یہاں پر یہ ان دونوں کے ساتھ لگا لیتا ہوں تو میں ان ساروں کے انسولیشنز اس سے نکال لیتا ہوں۔ تو دوستو اب چونکہ یہ وائر ہم ان سارے ٹرمینل کے ساتھ کامن کرنے ہیں تو اس کے لیے اب میں اس وائر کو جو ہے وہ ان دونوں ساکٹ کے ٹرمینل کے اندر سے گزار لیتا ہوں اور اس کے بعد یہ اسکرو اچھے سے ٹائٹ کر لیتے ہو تاکہ یہ اچھے سے وائر کو پکڑے۔ اس کے بعد اس کا جو دوسرا سرا ہے اس کو یہاں پر لگا لیتا ہو جہاں پر مین نیوٹرل جو ہے وہ آ رہی تھی اور اس کے بعد اس کو اسکرو ڈرائیور کے مدد سے ٹائٹ کر دیں گے۔ تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہمارا پیس ہے وہ اس بٹن پہ آ گیا اور اس کے بعد ہم نے اس دوسرے بٹن کے ساتھ کامن کر دیا اور جو ہمارے مین نیوٹرل آ رہے ہیں وہ اس ساکٹ میں بھی آ رہے ہیں اور یہاں سے اس وائر کے ذریعے ان دونوں ساکٹ میں پہنچائی گئی ہے، یعنی کامن کر دی گئی ہے۔ اب دوستو میں چاہتا ہوں کہ اس بٹن سے میں یہ والے ساکٹ کو کنٹرول کروں اور جو دوسرا بٹن ہے اس سے میں چاہتا ہوں کہ یہ والے دونوں ساکٹ کو کنٹرول کروں۔ تو اس کے لیے میں یوں کروں گا کہ اس بٹن کے ایک سائڈ سے ایک وائر نکال کر اس ساکٹ میں دے دوں گا اور یہاں
इसे एक वायर निकाल कर इन दोनों सॉकेट में दे दूंगा। तो इसके बाद जब हम ये वाले बटन को ऑन करेगी तो ये वाली सॉकेट चलेगी, और अगर ये वाली बटन ऑन करेगी तो ये वाली दोनों सॉकेट चलेगी। तो इस बटन से हमें एक वायर निकाल के इस सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए वायर का छोटा सा टुकड़ा काट दिया है। इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। अब दोस्तों जिस तरह हमने पेज वायर को जो है इस बटन से निकाल के इस सॉकेट में पहुंचाया है, तो चूंकि हम इस बटन से ये दोनों सॉकेट को कंट्रोल करते हैं, तो ये वाले जो वायर है ये इस बटन से निकाल कर इन दोनों सॉकेट के टर्मिनल के साथ शॉर्ट करेंगे। तो इसका एक सिरा मैं इसके अंदर लगा लेता हूँ और यहाँ से इन सारे वायरों का आइसोलेशन निकाल के आपस में शॉर्ट कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये वायर इसके अंदर डाल चुके हैं और अब इसको स्क्रू की मदद से टाइट कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे जो वायरिंग थी वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलते हैं, मैं इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह काम करेगा। तो सबसे पहले इसको बंद कर देता हूँ। तो अब दोस्तों ये जो हमारे एक्सटेंशन बोर्ड है ये बन के तैयार हो गए हैं। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये एक प्लग होल्डर है और इसके अंदर हमें ये LED बल्ब लगाना है और इसको बारी बारी सारे सॉकेट के अंदर लगा के चेक करूँगा। ये जो तार है इसको हमने मेन सप्लाई में लगाई है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं जैसे हम ये बटन ऑन करेंगे तो ये बल्ब रोशन हो जाएगी। इस तरह इस सॉकेट को चेक करेंगे तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि बल्ब ऑन हो रही है। तो इसका मतलब है कि हमारे जो एक्सटेंशन बोर्ड है वो ठीक तरह से काम कर रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।